کرناٹک کی ان دو بہنوں نے قرآن مجید کو تحریر کیا ہے کڑھائی کے ذریعے، یعنی سوئی اور دھاگا سے، جس کو آپ زری ورک بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کا جو کارنامہ ہے بے مثال ہے، عظیم الشان ہے، اور پوری تفصیل جاننے کے بعد آپ خوشیوں سے جھوم اٹھیں گے، ان دونوں بہنوں پر فخر کریں گے کہ انہوں نے بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے، اور ان کے کاموں کی دستک مدینہ منورہ تک سنائی دے رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے قرآن میوزیم میں ان کے اس لکھے ہوئے قرآن مجید کو رکھا جائے گا۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پوری تفصیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کے جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ ضرور لے لیجئے، اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور کی رہنے والی ہے سریا قریشی اور بی بی تبسم۔ یہ دونوں بہن زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ان دونوں بہن کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے کڑھائی کا۔ ان کا ہینڈ ورک بہت خوبصورت ہے، ہاتھ سے جو زری کا کام ہوتا ہے اس میں ان کو مہارت حاصل ہے، اور اس لیے ان دونوں بہنوں کے دلوں میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے اس ہنر کا ایک نیک کام استعمال کریں، کچھ ایسا کارنامہ انجام دے جس سے دین کی خدمت ہو سکے، بے مثال خدمت ہو سکے، اور ہمارے کارنامے دوسروں کے لیے آئیڈل بن سکے۔ چنانچہ ان دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا ہینڈ ورک کے ذریعے قرآن کریم کو تحریر کرنے کا، اور 6 مہینہ تک ان لوگوں نے قرآن کریم کو لکھنے کی مشق کی کہ قرآن کریم میں جو زبر لگایا جاتا ہے، عربی کو جو حروف لکھے گئے ہیں، جو نقطہ ہے، اس کو کس طرح تحریر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 6 مہینے تک پہلے ان لوگوں نے اس کی مشق کی، ٹریننگ لی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا۔ آپ اسکرین پر ویژول دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سریا قریشی نے میرے ساتھ بات چیت کی ملت ٹائم سے، اور انہوں نے بتایا کہ آج سے 3.5 سال پہلے ان کی چھوٹی بہن بی بی تبسم کے دل میں خیال آیا کہ ہم لوگ اپنے ہینڈ ورک کے ذریعے قرآن کریم کو تحریر کریں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، سب لوگوں نے ہماری تائید کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پہلے 6 مہینہ پریکٹس کیا کہ قرآن کریم کے حروف کو کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ عربی لکھنے میں زیادہ ماہر نہیں تھے۔ ان لوگوں نے اردو اسکول سے ضرور تعلیم حاصل کی ہے، لیکن عربی کی زیادہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ تو 6 مہینے تک ان لوگوں نے قرآن کریم کو لکھنے کی مشق کی۔ جب ان کو لکھنے کا مشق ہو گیا، تجربہ ہو گیا، اس کے بعد پہلے ایک بہن نے پنسل سے قرآن کریم کو کپڑے پر لکھا، اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس لکھے ہوئے کی کڑھائی کی، یعنی اس کی ایک طرح سے زری کیا، اور پورا قرآن ان لوگوں نے ایک طرح سے لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب تک ان کے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں 3 سالوں میں، اور 12 پاروں کا کام باقی ہے۔ پورے قرآن کریم کو انہوں نے 5 جگہ تقسیم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورا قرآن کریم ہینڈ ورک میں بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 6 پارہ کی ایک جلد تیار کی ہے۔ تو 6 پارہ ایک ساتھ ہے ایک جلد میں، اس کے بعد دوسرے ولیوم میں دوسرے 6 پارے، اس طرح تیسرے ولیوم میں تیسرے 6 پارے ہیں۔ تو ایک طرح 3 ولیوم انہوں نے تیار کر لیا ہے، 1 سے 6، اس کے بعد 7 سے 12، اس کے بعد 13 سے 18 تک، بقیہ 19ویں پارہ سے آخری 30ویں پارہ تک ان کا کام باقی رہ گیا ہے۔ ان کے کام کی ستائش ہو رہی ہے۔ ان دونوں بہنوں نے ملت ٹائمز کے لیے اپنی ایک ویڈیو بھی بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، پہلے آپ اس کو اسکرین پر سنیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سریا قریشی۔ ہم 2 بہنوں نے مل کے قرآن شریف بنایا ایمبرائڈری کے ذریعے، سوئی تاگے کے ذریعے۔ اللہ نے ہمیں اس ہنر تو بہت دیا تھا، اس کام کے لیے چنا، اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں کو مل کے 3.5 سال لگے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ ابھی 18 پارے مکمل ہوئے ہیں، اور 12 پاروں کا کام تھوڑا بہت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 5-6 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ سوئی دھاگے سے ہم لوگوں نے اس قرآن شریف کو بنایا ہے ایمبرائڈری کے ذریعے۔ میری بہن کا خواب ہے کہ مدینے میں تحفے کے طور پہ لے کے جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے بی بی تبسم۔ میرا پیشن ہے آیتیں تحریر کرنا، آرٹ بنانا، پینٹنگ بنانا۔ جب میں ایک دن آیتیں تحریر کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کیوں نہ مکمل قرآن بناؤں تاگے کے ذریعے۔ جب اللہ نے مجھے اتنا اچھا ہنر دیا ہے تو میں اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور میں نے قرآن شریف بنانا شروع کیا۔ اس قرآن شریف کو مکمل کر کے میرا خواب ہے اس قرآن شریف کو مدینے میں تحفے کے طور پر دینا۔
میں میرے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ میں محمد راشد خان کا شکر ادا کرتی ہوں جو میرے خواب کو سچ کرنے میں، مدینے تک قرآن شریف کو لے جانے میں میری مدد کر رہے ہیں، جو سعودی عربیہ میں ڈائریکٹر آف بزنس ڈیولپمنٹ ہیں ایٹ پرائیویٹ آفس آف ہز رائل ہائنس پرنس سلمان بن فیصل بن محمد ال سعود میں۔ میں ہر ایک کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنا پیار اور عزت دی۔ تو آپ نے سنا ان دونوں بہنوں کے خیال کو، کتنے خوبصورت ان کے خیال ہیں اور کس طرح انہوں نے قرآن کریم کو 3 سالوں میں تحریر کیا ہے۔ 12 پارہ ان کا باقی ہے، آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ ان کا منصوبہ ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم اپنے قرآن کریم کو لے کر کے مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینہ منورہ میں جو قرآن میوزیم ہے اس میوزیم میں ان کے لکھے ہوئے قرآن کریم کو رکھا جائے تاکہ ایک نیک کام ہو، لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے۔ اور آج کے دور میں ایک طرح سے جنہوں نے کرامت کی ہے، ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر کیا ہے، اس کا نمونہ دیکھ سکے، اور یقیناً ایک یونیک کام ہے۔ اب تک لوگ اپنے ہاتھوں سے کاغذ پر قرآن کریم کو لکھ رہے تھے، پورا قرآن لکھنے کی مشق کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یونیک انداز میں لکھا ہے، یعنی کڑھائی کیا ہے کپڑے پر قرآن شریف کو، ورنہ دوسری ساری چیزیں تھی۔ تو ایک یونیک کام ہے اور یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والے مختلف انداز میں اس کو تحریر کرتے ہیں اور اس طرح اس کو تحریر کرتے ہیں کہ ایک زبر زیر پیش اور نقطہ کی بھی غلطی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ثبوت ہے، معجزہ ہونے کی دلیل ہے اور کتاب الہی ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہے۔ ان دونوں بہنوں کے لیے آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا پیغامات ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔